تو ہم یہ سمجھے کہ آپ جو ہے ناظرین کے تھوڑے وضاحت کے لیے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو آپ کے جیسے پاورفل لیڈی کے ساتھ اگر ایک اس طرح سے ناانصافی ہو سکتی ہے جس میں پورے ایجنسیز کو انوالو کیا جا سکتا ہے، تو ایک عام آدمی کے ساتھ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، یہ آپ کا نظریہ ہے یا پھر کچھ اور اس کے پیچھے آپ کا کوئی ایجنڈا؟ نہیں، میرا نظریہ یہ بھی ہے کہ جو ایک عورت جن پر نہ کبھی برا بولتی تھی، نہ کبھی غلط بولتی تھی، نہ کبھی ملاقات کی تھی، نہ کبھی کوئی الیکشن کنٹیسٹ کی تھی، نہ کبھی ووٹ مانگنے گئی تھی، نہ ان کی سلطنت میں کبھی قدم ڈالی تھی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا ظلم میرے ساتھ کیا گیا. ہر ایجنسی کو میرے گھر کو بھیجا گیا، ٹیکس ایجنسی کو، ای ڈی کو، ریونیو ڈپارٹمنٹ کو، انٹیلیجنٹ کو، ہر جگہ جہاں جہاں پاسبل ہوتا گیا، نیشنل سے انٹرنیشنل تک ایجنسیز کو میرے ہاتھ میں بھیجا گیا. کہیں بھی دیکھو تو ایم کے اسد الدین اویسی صاحب کا FIR کی کاپی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ایک لیٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی عورت نظر نہیں آئی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، آپ کو کوئی اور پولیٹیشین نظر نہیں آئے، اور صرف ایک مسلمان عورت جو آپ کے جب مسلمانوں کو بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مسلمان عورت آپ کو نظر میں آئی، وہ عورت جو ہزاروں کے مسجدیں بنانے میں کامیاب کرنے والی، جو ہزاروں کے مدارس کو ساتھ دینے والی، جو ہزاروں کے لڑکیوں کو اسٹوڈنٹ بنا کر پڑھائی کرنے والی، اس عورت کے اوپر حملہ کر کے کیوں آپ ڈر گئے تھے کہ ایک مسلم فیس آ رہا ہے، یہ اچھے کام کرنے کے لیے آ رہا ہے اور بغیر پالیٹکس کے جو ہے سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو اس کو میں تباہ کر دوں. اور آپ نے یہ سوچا تو ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بھی سوچے گی جو ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، وہ آج تک بھی جو بیٹھی ہوں، یہ اللہ کی بہت بڑی طاقت میرے ساتھ ہے، نہیں تو دوسری عورت ہوتی تو یہ ظلم کو کبھی بھی سامنے نہیں بیٹھتی. آپ کو اور بھی بتاؤں، میرے کئی پراپرٹیوں پر MIM کے لیڈروں نے قبضہ کروایا ہے، بنگلوں کے اوپر قبضہ کروایا ہے، گورنمنٹ آفیسرز آفیشیل جو خواجہ محی الدین کر کے جبلی ہل کے گھر کے اوپر وہ جاتا ہے، وہ گھر دیکھتا ہے، گھر بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھتا ہے، جھوٹا آربیٹریٹر لاتا ہے، میں اندر ہوتی ہوں، ED کے اٹیچمنٹ میں ہونے کے بعد رجسٹر کرتا ہے. یہ سب کس کا سپورٹ ہے؟ یہ سب کس کا سپورٹ ہے؟ کس کا سپورٹ لے کے کام کر رہے ہیں؟ اور ویسے ہی آپ ٹولی چوکی کی لینڈ دیکھیے، لینڈ گراپر کہتے ہیں ان کو، تو لینڈ گراپر کیوں نہ کہیں؟ ٹولی چوکی کی جو لینڈ تھی میری، اس کے اوپر لوگوں کو قبضہ کرا دیا، اس سے پیسے لے لیا اور پیسے وصول کرتے جا رہے ہیں اور پیسے وصول کرتے جاتے. اب جا کر میں سپریم کورٹ پہ اس کو جیتنے کے لیے 6 منتھ لگ گیا کہ یہ میری لینڈ ہے کر کے پروف کرانے کے لیے، جو کہ 400 کروڑ دے کر لینڈ کو خریدا گیا تھا، اور وہ لینڈ کو میری لینڈ کر کے پروف کرا لینے کے لیے سپریم کورٹ میں 6 منتھ لگ گئے. تو یہاں پر ایسے بہت سارے ظلم ہوتے ہیں. میرے پاس ایسے 100 سے 200 عورتیں، بیٹا میرا 200 اسکوائر فٹ کا گھر جو ہے کوئی بیچ دیا، 200 اسکوائر یارڈ کا گھر جو ہے کوئی بیچ دیا، 10 لوگوں کو بیچ دیے، 5 لوگوں کو. یہ خاص کر سے حیدرآباد کے ایریے میں چلتا ہے، جو ٹپوری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے کام کرتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ظلموں کے خلاف آواز اٹھاؤں، اور یہ جو میرے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، ایسے ظلم کئی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کئی بلڈر کے ساتھ ہوتے ہیں. میرے پاس ایک بھائی آئے تھے، بیٹھے تھے اور ایک بورڈ لگائے تھے ان کی لینڈ کو سیل کرنے کا، اور وہ بورڈ لگانے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے MIM کے لیڈر سے فون گیا کہ یہ لینڈ جو ہے تم سیل کرنا چاہو گے. وہ بولے نہیں نہیں، اتنے پرائس کی میری لینڈ ہے تو سیل کرنا ہے، اتنے پرائس میں سیل کر دے، اگر سیل نہ کرے تو بلیک بورڈ لگ جائے گا تیری لینڈ میں 3 دن میں. تو بولتے ہیں 10 سال سے فیس کر رہا ہوں کورٹ میں.